بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 10 محرم الحرام تک پڑھی جانے والی ایک تسبیح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک ایسی نایاب تسبیح ہے کہ 10 محرم سے پہلے جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر مالا مال اور خوشحال ہو جاتا ہے، گھر میں دولت کا طوفان آ جاتا ہے، غیب سے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت کے اسباب پیدا ہوتے ہیں جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ 10 محرم سے پہلے صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ کر اس کا معجزہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں۔ دولت، رزق اور پیسہ آپ کو اس طرح ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر برکتوں کی بارش ہو جائے گی۔ اگر گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا، ہر طرف سے خوشحالی آپ کی زندگی میں نہ آ جائے تو پھر کہنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی قسمت خراب ہے، آپ کے نصیب اچھے نہیں، آپ بدنصیب ہیں، آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی امیر نہیں ہو سکتے یا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو آج ان سب کو یہ تسبیح پڑھتے ہی بتا دینا کہ اللہ کے فضل سے آپ کتنے خوشحال بن سکتے ہیں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس تسبیح کو ضرور پڑھیں جو پوری طرح سے قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے اور قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا یہ سب سے بہترین وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا یہ طاقتور وظیفہ آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ 10 محرم سے پہلے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس اللہ رب العزت کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، وہ سب کچھ جو ساری زندگی نہ مل سکا اسے ایک تسبیح پڑھتے ہی پالیں گے۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اگر اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی دور ہو جائیں اور آپ کی ناممکن حاجت پوری ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ 10 محرم تک یہ تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھیں، غیب سے اسباب بنیں گے کہ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ۔ یہ قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والی تسبیح ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر اللہ کے حکم سے کھل نہ جائیں تو پھر کہنا، آج میری وہ بہنیں اور بھائی جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے گھریلو مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، ان سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمت نہ ہاریں، حوصلہ نہ کھوئیں، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے 10 محرم تک یہ تسبیح پڑھیں اور اپنی بدلتی ہوئی تقدیر کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ تسبیح کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنی ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی پورا دن نکالنے کی ضرورت ہے، صرف 1 منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ آپ نے قبولیت کے ان قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کوشش یہی کریں کہ ان دنوں کو ہرگز غفلت یا لاپرواہی میں نہ گزاریں۔ یہ دن اتنی قبولیت کے دن ہیں کہ 10 محرم سے پہلے اگر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں گے۔ اگر آپ صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں، مصیبتوں، ڈپریشن اور مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کسی صورت میں مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ نے 10 محرم تک دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، یا پھر نماز عصر، نماز مغرب اور عشاء یعنی کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہوں یا سفر میں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔
لیکن 10 محرم تک یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس تسبیح کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ آج تک یہ تسبیح جس کو بھی بتائی اور جس نے بھی جس حاجت کے لیے پڑھی، رب کریم نے اسے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اس تسبیح کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور اعمال میں آپ کی خدمت میں بلا ناغہ پیش کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ عمل کا طریقہ کار توجہ سے سمجھیے۔ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد جب اور جہاں جیسے بھی آپ کو وقت مل جائے یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، یا مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ ان میں سے جو بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے، کیونکہ اس کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ سب سے افضل درود ہے اور اس کا رتبہ بہت بلند ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کی شادی کسی اچھی جگہ کرنے کی نیت کر سکتے ہیں۔ اگر سر پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے اور قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو قرض سے خلاصی کی نیت کر لیں۔ اولاد نافرمان ہے تو اس کی فرما برداری کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو الفت و محبت کے لیے پڑھ لیں، یا پھر کسی بڑی رقم یا رزق کی فراخی کی نیت کر لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد یا حاجت ہو اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جائے اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت، خیر اور سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کے لیے نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے اور آپ نہایت ادب کے ساتھ اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ پہلا وظیفہ یا اللہ یا رحمان، یہ وظیفہ بڑے کمال کا اور عجیب برکات کا حامل ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس نے اسے نہ پڑھا ہو۔ یہ بالکل آسان اور گھر کو نعمتوں سے بھر دینے والا عمل ہے۔ اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور رحمان اس کی بڑی پاکیزہ صفت ہے۔ جو شخص رب کو اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت پوری کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے غیبی اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے آج اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکار کر جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ دوسرا وظیفہ یا حکیمو، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا حکیمو کا ہے۔ یا حکیمو کا مطلب ہے اے حکمت والی ذات، وہ ذات آپ کی بے روزگاری، تنگ دستی اور ہر پریشانی کو بخوبی جانتی ہے۔ آج یا حکیمو پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لیں۔ اس اسم مبارک کی برکت سے
رزق کی تنگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ آپ نے یا حکیموں کو ہاتھوں کی انگلیوں یا تسبیح پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تیسرا وظیفہ آیت کریمہ تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ انتہائی مجرب، آزمودہ اور مشکلات کو حل کرنے والا کلام ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا اسے فوری کامیابی ملی۔ یہ کلمات حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہیں۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھیں۔ جس طرح اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی اندھیریوں سے نجات دی تھی، اسی طرح وہ آپ کو بھی آپ کی تمام پریشانیوں سے نکالے گا۔ قرآنی آیت کی برکت سے رزق میں ایسی وسعت ہوگی کہ دنیا والے حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے اس آیت کریمہ کو تسبیح کے دانوں پر مکمل 70 بار پڑھنا ہے۔ آج میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر 7 بار یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 11 بار یا حکیمو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر 70 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں دوبارہ 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی تکمیل پر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ عمل کی اہم شرط ہے تاکہ گناہوں کی بندش کی وجہ سے وظیفے کے اثرات میں رکاوٹ نہ آئے۔ جب دل کو اطمینان ہو جائے تو رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ مولا کریم تو خالق بھی ہے اور مالک بھی، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ آج رب کریم سے وہ مانگیں جو آپ کو بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ہر نیک مقصد میں کامیاب کرے گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری تمام نیک و جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔